شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا کے ساتھ جنگ میں لڑا، مولا نے دعا دی، یہ دی، کہا مولا میرے بھائی کا بھی بڑا دل تھا مگر آ نہیں سکا. کہا وہ ہمیں چاہتا تھا؟ کہا ہاں وہ کو چاہتا ہے. کہا بس جو ہمیں چاہتا ہے وہ چاہے ابھی پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کسی زمانے بھی ہوگا تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ کمال کیسے ملے گا؟ اس کمال کو حاصل کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، اس میں میرا آپ کا پھر بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال انہی کا ہے کہ جو مثلا ابھی آپ رات کی وقت ہے اور مجلس جو ہے وہ حلال اتنی دیر سے ہو رہی ہے، لیکن آپ نے بولا چھوڑیں اپنے آرام کو. کیا چھوڑیں؟ ساری زندگی آرام کرتے ہیں. وہ محرم کے 10 دن میں بھی کیسا آرام. آئیں بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ ملے اور امام کے قریب جائیں. ابھی آپ کے بعد بھی ایک اور جگہ جانا ہے، مطلب وہ اور تاریخ ہے اور دیر ہے، لیکن یقیناً لوگ انتظار کرتے ہیں. ہمارا نہیں کرتے، ذکر کا کرتے ہیں، اس ذکر کا کہ جس کا ذکر پروردگار نے کیا ہے، وہ ذکر ہے. مطلب اس کا انتظار کرتے ہیں، ہمارا تھوڑی انتظار کرتا ہے. ہمارے اندر ہے ہی کیا؟ ہمارے کچھ نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس نے کچھ بنایا ہوا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ ہم جو کھچے آئے ہیں کھچے چلے آتے ہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا لطف اور کرم ہے. وہ جس کے اوپر نگاہ ڈال دیں وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. جیسے پروانے جو ہے وہ شمع کے گرد گھومتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ جل جائیں گے، مگر ان کا محور، ان کا سینٹر پوائنٹ وہی ہے. اسی لیے جو عاشق ہیں، محب ہیں، ولائی ہیں، مولائی ہیں، وہ بھی اپنے مولا کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ بس ہم اپنے آپ کو انہی کے گرد فنا کر لیں. خوب یہی وجہ ہے کہ جو دیکھیں کتنا یاد کیا گیا ان لوگوں کو جو امام کے ساتھ تھے. یہی وجہ ہے، انہوں نے فنا کیا ہے اپنے آپ کو، اور ہمیں وہیں تک پہنچنا ہے کہ وہ سپردگی کیسی تھی، وہ اطاعت کیسی تھی، اور ہم دیکھیں کہ ہم کیا اطاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آخر میں ہم نے وہی جانا ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ جو گورنر ہے، والی ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے. میرا کام اس سال اتنا نہیں چلا، میری جو کام تھا، جو بھی کاروبار تھا، کچھ جو بھی تھا وہ نہیں چلا، تو لیکن کیونکہ جو مالیات ہے، ٹیکس ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے. اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، خط لکھ دیں گے، تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دے دے. امام نے کہا لکھ دیا. امام نے کیا لکھا؟ امام نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شخص فلاں فلاں، اس کو خوشحال کر دو. امام نے اتنا سا لکھا. گیا یہ لے کے ایواز کا جان رہنے والا تھا، پہنچا. جب اس شخص کو پتا چلا کہ امام کا لیٹر آیا ہے تو ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، چوما اس کو، اس شخص کی پیشانی چومی جو خط لے کے آیا تھا، اندر بٹھایا، خط کھولا، دیکھا کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ اس کو خوشحال کر دو. امام نے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہارا؟ کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کام نہیں ہوا. اس نے اسی وقت جو بھی اس زمانے میں دفتر، کتاب، نوٹ جو بھی ہوتا تھا، نوٹ بلاؤ، دیکھا اس کا لکھا ہوا، کہا اس کو کاٹ دو. کاٹ دیا. پھر اپنے ایک اور شخص کو بلایا جو اپنا قریبی تھا، کہا کہ میری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور آدھی جائیداد اس کو دے دو. اب وہ پریشان ہے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تم خوشحال ہوئے؟ اللہ اکبر. اللہ کتنا خوش نصیب ہے جسے امام خط لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشحال کر دو اسے. میں قربان جاؤں، روحی، مالی، جانی، ولدی لقل فدا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو مولا. اور اس نے یہی کیا.
کہا خوشحال ہو؟ کہا یہ تو آپ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، میں تو اس کے لیے آیا نہیں تھا۔ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا یہ بات کہتے ہوئے، کہا اس کو بھی لپیٹو، کہا یہ بھی اسی کو دے دو۔ یعنی یہ ہے چاہنے والا۔ وہ پھر شخص دوبارہ آئے، کسی وقت میں پہنچا تو امام سے کہا کہ، تو امام نے کہا کہ ہاں اس نے تمہیں بھی خوشحال کیا، اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں امام کے چاہنے والے کو کتنا خوشحال کرتے ہیں۔